اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، جب آپ کا مجسمہ تیار ہوا مٹی سے، تو آپ کے جسم کے اندر پھر اللہ نے جب روح ڈالی تو روح ٹھہرتی نہیں تھی، روح کا قیام نہیں ہو سکا، روح نے قیام نہیں کیا جسم کے اندر، مجسمے کے اندر۔ روح کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ روح جو ہے کیا ہے؟ انسان کے جسم کے اندر روح نہ ہو تو ہاتھ ہل نہیں سکتا، پیر اٹھ نہیں سکتا، زبان چل نہیں سکتی ہے، آنکھ کھل نہیں سکتی ہے۔ ہاتھ چل رہا ہے، منہ سے آدمی کھا رہا ہے، بول رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، پیروں سے چل رہا ہے، یہ روح کا کمال ہے۔ انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سے روح تو نکلتی ہے نا۔ روح ہے کیا؟ کس چیز سے بنی؟ کس مٹیریل سے بنی؟ جسم مٹی سے بنا، پتا ہے، اللہ نے مٹی سے بنایا جسم کو، لیکن روح کس چیز سے بنائی اللہ نے؟ وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کی اہمیت تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آنکھ میں نور ہے، آنکھ دیکھتی ہے، روح نہ ہو تو آنکھ دیکھنا بند کر دے۔ کانوں کو اللہ نے قوت سماعت دی ہے، تو قوت سماعت بھی تب تک کام کرتی ہے جب تک کہ انسان کے جسم کے اندر روح باقی ہے۔ روح جسم سے نکل گئی، کان سنتا نہیں، آنکھ دیکھتی نہیں، ہاتھ ہلتا نہیں، زبان بولتی نہیں، پیر سے چلا نہیں جاتا، انسان بے بس۔ پھر اسے مٹی سے بنا ہوا جسم مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اسی مٹی سے پیدا کیا۔ یہی مٹی ہے انسان کی تخلیق میں، اللہ نے زمین سے ہی تو مٹی منگوائی۔ 4 مقرب اللہ کے فرشتے، 4 مشہور فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین، اللہ نے ان کو مٹی لینے بھیجا۔ وہ زمین سے مٹی لینے آئے، مگر زمین رونے لگی، رحم آ گیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ پھر حضرت میکائیل آئے زمین سے مٹی لینے کے لیے، زمین پھر رونے لگی، مٹی نہ لے کر جاؤ، اس مٹی سے اللہ انسان کو بنائے گا، وہ انسان جو زمین پر خونریزی کرے گا، جو زمین پر فتنہ و فساد کرے گا۔ زمین روئی، ان کو بھی رحم آ گیا، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اللہ نے پھر جناب اسرافیل کو بھیجا، وہ بھی آئے، زمین روئی، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اور آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، زمین کا گڑ گڑانا نہیں دیکھا، مٹی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا تم مٹی لائے ہو، کیا زمین نہیں روئی؟ کہنے لگے پروردگار زمین تو روئی، مگر میں نے تیرے حکم کو دیکھا، زمین کے رونے کو نہیں دیکھا۔ میں نے زمین کے رونے کو نہیں دیکھا پروردگار، تیرے حکم کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مٹی لے کر آئے ہو، مٹی سے انسان بنے گا، پھر بعد میں اسی انسان کو پھر مٹی میں ملایا جائے گا، اس کے جسم سے روح نکالی جائے گی، وہ ڈیوٹی بھی تمہاری لگے گی۔ آج مٹی تخلیق کے لیے تم لائے ہو، کل مٹی میں ملایا جائے گا، جسم سے روح بھی تم ہی نکالو گے۔ اللہ نے ڈیوٹی انہی کو دے دی، انہی کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت، وہی روح جسم سے نکالتے ہیں۔ میرے عزیزو غور کرو، اللہ نے جسم میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی۔ روح کیا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں بتائیں۔ جواب اللہ کا قرآن میں آ گیا، جواب اللہ نے دیا۔ کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا روح کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب بتا دو،
روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، امر رب ہے۔ روح ایک نور ہے، ایک اجالا ہے، روشنی ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر روشنی کرتے ہو، اجالا کرتے ہو، وہ اجالا پھیلتا تو ہر جگہ ہے مگر پکڑ میں نہیں آتا۔ روشنی کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے، پکڑ میں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے روح ہے، نور ہے، ایک روشنی ہے، جسم کے اندر ہے۔ جب تک ہے تب تک جسم میں حرکت ہے، جب تک روح ہے دل دھڑک رہا ہے، جب تک روح ہے ہر چیز کام کر رہی ہے۔ روح نکل گئی ہر چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ انسان غور تو کر، اللہ نے کیا کیا تجھے دیا ہے۔ روح جسم میں ڈالی تو پھر ہر جسم کا ہر حصہ، ہر عضو کام کرنے لگا۔ اللہ کے احسانات دیکھو یار، اللہ نے روح جسم میں ڈالی ہے۔ جسم کا اور روح کا رشتہ کتنا قریبی، ایک دوسرے سے الگ ہو تو انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسے پھر موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اور جب تک روح ہے وہ زندہ ہے۔ ایک زندگی یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جسم کے اندر روح، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ نے روح کو ڈالا، ٹھہری نہیں، روح نے قیام نہیں کیا، باہر نکل آئی۔ دوسری مرتبہ ڈالا پھر بھی نہیں ٹھہری۔ اللہ نے فرمایا روح تو ٹھہرتی کیوں نہیں ہے، قیام کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی پروردگار جس جسم کے اندر، جس وجود کے اندر تو مجھے ڈال رہا ہے مولا، اس کے اندر اندھیرا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے یا اللہ، اس کے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ میں رک نہیں پا رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے آقا کا نور آیا، پورا مجسمہ منور ہو گیا، پورا وجود منور ہو گیا۔ پھر جب اللہ نے روح کو ڈالا تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر پہنچی۔ اللہ اکبر۔ پھر ٹھہر گئی، قیام کیا اس نے۔ حضرت آدم کو چھینک آئی، جب چھینک آئی تو سب سے پہلا زبان پر جو کلمہ آیا، سب سے پہلا لفظ جو آیا وہ آیا الحمدللہ۔ زبان پر پہلا لفظ الحمدللہ، اللہ کی تعریف۔ سب سے پہلا زبان پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو لفظ، جو کلمہ آیا وہ الحمدللہ، یہ کلمہ آیا۔ اور پھر اللہ نے جب قرآن نازل کیا، آخری کتاب جو میرے حضور پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوئی، الحمدللہ لفظ سے ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں پروردگار کے لیے، اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا خدا ہے۔ یہ شان ہے پروردگار کی۔ اور میں بار بار وہ شعر پڑھتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے، اور میرے بہت سارے احباب، بہت سارے دوست ایسے ہیں جو مجھ سے بار بار فرمائشیں بھی کرتے رہتے ہیں، حضرت وہ شعر ضرور سنائیں، پسند آتا ہے۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ تو اللہ کی ذات، پروردگار کی ذات، اللہ اکبر۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اللہ نے پیدا کیا، انسان بنایا، کتنے احسانات ہیں۔ جسم میں روح ڈال دی، پھر فرشتوں کو حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اکڑ گیا۔ غرور، گھمنڈ، تکبر، حسد۔ تو یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ غرور اور گھمنڈ جس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ شیطان کی
क्वालिटियां हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।